اچھا جی، آپ نے کون سے ایسے عمل دیکھے، ایسے کام دیکھے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ سنت رسول کے مطابق نہیں ہے وہاں پہ مجموعی طور پہ؟ خطیب صاحب حق خطیب، میں نے کوئی عمل نہیں پہلے دیکھا. تو اس بات کی بڑی اچھی بات ہے کہ آپ حق خطیب صاحب کہہ رہے ہیں، جی آپ ان کو طنز نہیں کر رہے، آپ بڑے احترام سے نام لے رہے ہیں. نہیں، میں نے ان کے سامنے بھی ان کو حضرت اور حضور کہہ کے مخاطب کیا، لیکن اب میں یہ نہیں کر سکتا وہ ہیں فراڈ، تو میں ظاہر یہ تو کہوں گا کہ وہ فراڈ کر رہے ہیں. اب وہ تو ظاہر ہے جو میرا موقف ہے وہ یہی ہے کہ دو نمبری کرتے ہیں اور شعبے بازی کرتے ہیں. تو میں نے کوئی ایک چیز بھی وہاں شریعت اور سنت کے مطابق نہیں دیکھی. آپ تو کہہ رہے ہیں نا کیا دیکھا، جو شریعت کچھ بھی نہیں دیکھا، کچھ ایک بھی نہیں تھا جو شریعت. وہاں میں نے کسی کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. نہ کریں. وہاں میں نے با آواز بلند ختم نبوت کے جو ترانے تھے وہ ایسے لاؤڈ میوزک کے ساتھ مزین تھے کہ کیا ہی آپ کسی اور گانے کسی اس سے تصور کر سکتے ہیں. یعنی کہ موسیقی نہیں حرام سمجھتے، مسئلہ ہے ان کا. مطلب چلیے خیر، اس سے بھی مجھے کوئی نہیں ہو سکتا ہے نا. ہاں. اور ان کے لباس سے لے کے ان کے چہرے پر جو میک اپ تھا، ہم بھی گناہ گار، ہم بھی کرتے ہیں ظاہر کیمروں کی موجودگی کی وجہ سے، آپ کی مجبوری ہے. لیکن وہ تو کہتے ہیں نا کہ نور ہے ہمارے چہرے. ہم تو یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہمارے چہرے پہ نور ہے، وہ تو اپنے چہرے پہ نور کا دعویٰ کرتے ہیں. پھر جتنا جھوٹ ہو سکتا ہے 18 سال سے. یہ میک اپ کا تھا جی، وہ مطلب میں بلکہ ایک چیلنج کروں گا ہے، یہ مطلب باقاعدہ لپسٹک ہے. میں خدا کو گواہ بنا کے آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ میں تو بہت ہی 4 گھنٹے تک مکالمہ کرتا رہا نا ان سے. حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو مرد عورتوں کی طرح ہوتے ہیں. ہاں جی بالکل. ان کے کپڑوں کا لباس کا رنگ جو ہے اور اس کے اوپر جس طرح جو فمن راغب عن سنتی فلیس منی، یہ حدیث ہے. اسی حدیث کے تحت کہ جو 18 سال سویا نہیں، اس حدیث کے بعد اللہ کے رسول کا آخری فرمان ہے کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ میں ان کے اندر ہوں. اسلی و ارکد، یہ لفظ ہے، اور آخر میں جو وارننگ ہے باقاعدہ، فمن راغب عن سنتی فلیس منی. جس آدمی نے میری مشورہ دیں مریدوں کو کہ وہ اپنے مرشد کو کیسے چیک کریں اپنے ان تجربات پہ جو آپ نے ہمیشہ کیے. میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں اس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کمپلیٹ سرنڈر والا، تو اس کا تو ایک کانسیپٹ ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ ضرور کسی سے رہنمائی حاصل کیجئے، آپ ضرور کسی سے عقیدت مندی کے ایک تعلق میں ہوں، اور وہ اس کی شخصیت، اس کا کردار، اس کا لباس، اس کا حلیہ، اس کا علم اور اس کی رہنمائی کی صلاحیتیں اس کی بنیاد پر ہونا چاہیے، نہ کہ آپ اس کے کرتبوں سے متاثر ہوں. آپ نے کبھی ان کا کبھی خطبہ سنا؟ خطبہ دیتے ہیں حق خطیب صاحب. آج تک انہوں نے امامت نہیں کروائی. میں آپ کو خدا کو گواہ بنا کے یہ یقین دلاتا ہوں کہ ان کو نماز نہیں آتی، انہیں سورہ فاتحہ نہیں آتی. اس دن سنا دیتے، میں 4 گھنٹے کہتا رہا ہوں کہ آپ ایک آیت قبلہ سنا دیجئے. یعنی مجھے انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جناب میں نہیں بتاؤں گا کہ میں کیا دم کرتا ہوں، میں بسم اللہ پڑھ کے دم کرتا ہوں. تو آپ ایک چیز تو بتا رہے ہیں، میں بسم اللہ، دوسری نہیں بتا رہے، یعنی اپنی مرضی. تو یہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ یہ صاحب ایک آیت بھی دیکھ کر بھی ٹھیک سے نہیں یہ بسم اللہ ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتے. حضور جس سلسلے کے دعوے دار ہیں، یہ خود ان کا نام یہ بارہا، یعنی 10 ویڈیوز کے کلپس موجود ہیں، میرے سامنے بھی موجود تھے. میں نے کہا جی کرامت، تو انہوں نے کہا جی وہ خواجہ صاحب نے ایک مرید کو پیالہ دے کے بھیجا تو انا ساگر سمٹ کے. میں نے کہا انا ساگر کیا ہوتا ہے پتہ نہیں. پھر میں نے کہا خواجہ صاحب کون؟ تو کہنے خواجہ محی الدین. میں نے کہا خواجہ محی الدین چشتی علی اجویری. خواجہ مرید نے ٹوکا بیچ میں سے خواجہ معین الدین. ہاں جی. اور یہ ایک بار ان کی مرید کہہ رہے ہیں سلپ آف ٹنگ. ان کی 10 ویڈیوز کے کلپس کٹے ہوئے موجود ہیں جہاں وہ ہر بار خواجہ محی الدین چشتی علی حجویری کہتے ہیں. یہ سلپ آف ٹنگ تو نہیں ہے نا، ایک بار تو ہو سکتا ہے نا، 10 بار تو نہیں ہو سکتا. تو ایک ایسا آدمی جو جس سلسلے کا دعوے دار ہے کہ میں سلسلے کا رکن ہوں، وہ اس کے بزرگ کا نام ٹھیک نہیں لے سکتا. آپ اس سے باقی کیا؟ تو میرا بس یہ کہ آپ کردار دیکھیے، آپ سرنڈر والی پوزیشن میں نہ جائیں. جہاں سرنڈر کریں گے وہاں تو پھر آپ نے عقل کے کھانے بند. یہ جو وہاں پہ جب جاتے ہیں اور بہت سی وہاں پہ لائنیں لگی ہوتی ہیں، تو وہاں پہ زیادہ تر مریض باہر سے آتے ہیں جن کو وہ ٹریٹ کرتے ہیں، یا صرف اپنے مریض ہوتے ہیں؟ نہیں، اپنے تو ہوتے ہیں، ان کو متاثر کرنے کے لیے اور ٹی وی کے وہ بنانے کے لیے، کلپس بنانے کے لیے، سوشل میڈیا کے. لیکن بڑی تعداد ہے بیچاری. اور آپ دیکھیے، میں آپ سے بھی عرض کروں گا، آپ اور میں کسی چوراہے پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، انارکلی لے لیجیے، لبرٹی چوک لے لیجیے، کہیں پہ بھی اگر آپ کی گرد 150 لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور آپ پروگرام شروع کر دیں گے، آپ یقین جانیں اس میں سے 10 لوگ نکل کے آئیں گے کہ وہ خود یا ان کا کوئی عزیز یا ان کا رشتہ دار یا ہمسایہ وہاں سے ہو کر آیا ہے. اتنی بڑی مارکیٹنگ کیمپین ہے خطیب صاحب کی، آپ تصور نہیں کر سکتے. کہیں کھڑے ہو جائیے، ہر دوسرا آدمی آپ کو بتائے گا ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی. جو اچھا امیر باہر سے لوگ شخص آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو الگ ٹریٹمنٹ، ان کے لیے الگ ایک سسٹم کا کمرہ ہے، وہ وہاں جا کے وی آئی پی لوگ الگ ہیں، وہ الگ ہے پروٹوکول ان کا، باہر سے بھی لوگ. اور غریب بیچارے وہ ذلیل ہوتے رہتے ہیں وہاں پہ جا کے. کینسر کے مریض بلاوڑا جو جہاں پہ جگہ ہے وہاں جانے کے لیے ان کی اپنی ٹرانسپورٹ ہے. یہاں پیر مکی سے چلتی ہے، لاہور سے مختلف پوائنٹس ہیں، وہ اس فری آف کاسٹ. حضرت
وہ 3 گنا زیادہ پیسوں کے اوپر، اس کا کمیشن الگ جاتا ہے حضرت صاحب کو. اچھا اچھا، وہاں پہ ان کی تصویروں کے کپ الگ بکتے ہیں، ان کی چھوٹی تصویر الگ بکتی ہے، بڑی تصویر، وہ تو باقاعدہ ہر جگہ پہ ہر سٹیپ پہ جو ہے نا وہ دھندا ہے. مرشد کی تصویر گھر میں ہونی چاہیے نا. ہاں لیکن وہ 5-1 ہزار روپے میں ملتی ہے، میں اچھا آپ کو گفٹ کر دوں گا. یہ صورت ہے. مرشد سے تو میری ایک ہی گزارش ہے کہ حضور تھوڑی تعلیم لے لیں، کوئی 2-4 کروڑ ہمیں دیں، ہم آپ کو تعلیم تربیت کر کے دیں تاکہ آپ مریدین کے سامنے فصیح اللسان ہو جائیں. کم سے کم مس یوز نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو. فصیح اللسان بہت ہو شکریہ. کم از کم خاص طور پہ آپ کا بنیادی عقائد اور بنیادی تعلیم میں ایک ایسے شخص کے پاس گیا، اس وقت عمر ذرا چھوٹی تھی، تو انہوں نے اپنی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھا، ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے تھے اور میں بھی بیٹھا رہا. میں اس ٹرک کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ ایکسپریشن ہوتا کیا ہے کہ آنکھوں پہ ہاتھ پھیرنا یوں لگنا جیسے کہ میں کچھ ویژن کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ سوال پوچھو. میں نے سوال نہیں پوچھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کچھ دیکھا؟ میں نے کہا جی شاہ جی دیکھا. کیا دیکھا؟ میں نے کہا شاہ جی خون دیکھا ہے اور اس میں آپ کا چہرہ مبارک نظر آتا ہے. اس کے بعد نہ اس مرشد نے مجھے کبھی بلایا، نہ مجھ سے ملے، نہ وہ آئندہ مجھ سے ملیں گے. تو میں اپنے تعلقات جب اپنے مرشدوں سے خود خراب کر لیتا ہوں تو پھر آپ خود بتائیے. لیکن یہ بات میں آپ ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، آپ جو چاہیں کریں، میں کسی کو گناہ سے روک نہیں سکتا، میں تبلیغ میں نہیں ہوں، لیکن دین کا یا نبی کا نام استعمال کر کے جب یہ آپ کام بیچتے ہیں تو اس پہ بہت بڑی پکڑ ہے.